امام اہل سنت فاضل بریلوی نے فرمایا نا، طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا ظاہر، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے۔ لوگ یہ مکہ مدینے کی فضیلت میں ڈسکس کرتے رہ جاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ صرف خانہ کعبہ ہی نہیں، اصل عظمت مصطفیٰ ہے۔ یہ نہ ہو تو پھر خانہ کعبہ کے لاکھ چکر بھی کسی کام کے نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل بتاتا ہے کہ وہ احرام کی حالت میں اگر کوئی وہاں تک گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے اب اگر احرام کھولے گا تو اس پر دم واجب ہے، بکرا قربان کرنا پڑے گا، وہ سب منظور ہے ان کو، لیکن میرے مصطفیٰ کے بغیر طواف کرنا منظور نہیں۔ واپس آ گئے، سال بھر نہیں گزرا تھا، 6 ہجری کا معاملہ ہے، 7 ہجری کے قریب دوبارہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوسرے سال جب تشریف لائے رہے تھے، اس وقت 10,000 صحابہ تھے، اور 10,000 صحابہ کے ساتھ جب مدینے سے مکہ نکلے، وہ ہیبت ایسی طاری تھی کہ مکہ والوں کے دل پورے ہل چکے تھے اور کوئی مقابلے کو تیار نہیں تھا۔ سب ادھر ادھر بھاگم بھاگی چل رہی تھی، کوئی کس کے ہاں جا رہا ہے، کوئی کس کے ہاں جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وعدہ پورا کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 20 رمضان المبارک 7 ہجری کو مکہ مکرمہ میں اس شان کے ساتھ داخل ہوئے کہ حضور کے داخل ہونے کی تاریخ سے لے کر آج تک دوبارہ کبھی خانہ کعبہ میں شرک اور بت پرستی نہیں ہو سکی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پاک کیا اور خانہ کعبہ کو جو اور مسجد حرم کو جو پاک کیا، بہرحال یہ فتح مکہ میں نے اس سے قبل بھی بتایا تھا، تو یہ روشن فتح جس کا ذکر سورہ فتح میں آیا ہے یہ فتح مکہ ہے۔ یہاں ایک مسئلہ ہے، عقیدے کی بات بھی ہے، میں عرض کیے دیتا ہوں۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اللہ نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی۔ اب آگے کا جو آیت کا ٹکڑا ہے جو میں نے تلاوت کیا، غور سے توجہ، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے۔ بہت سارے لوگوں نے یہی کہا، آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر۔ مارکیٹ میں ملنے والے بہت سارے قرآن کے ترجمے ہیں، ان میں اٹھا کر دیکھو تو یہی ترجمہ ہے، اے رسول آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ اس لیے روشن فتح عطا کی تاکہ آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے۔ ترجمہ کرنے والوں سے کوئی یہ سوال کرے کہ بھائی بتاؤ تو صحیح آپ کے رسول کے اگلے گناہ کون سے تھے، پچھلے گناہ کون سے تھے جس کی معافی کا اللہ نے یہاں بیان کیا ہے؟ جبکہ عقیدہ تو ہمارا یہ ہے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں اور میرے آقا تو سید المعصومین ہیں، تو کون سے گناہ ہیں؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا، ہر کتاب کو اٹھا کر پڑھ لینے کا نام علم نہیں۔ ہاں، جیسے آج گوگل کے بہت سارے شاگرد ہیں بیچارے، گھس جاتے ہیں کسی میں بھی، تمہیں اگر کہیں لکھا ہوا دکھ گیا اسلام تو یہ ضروری نہیں کہ اسلام ہی ہے، یہاں تو ہزاروں رہزن ہیں لباس خضر میں۔ ہاں، بہت سارے معاملات ہیں، کس سے پڑھ رہے ہو کس سے لے رہے ہو یہ دیکھنا ضروری ہے۔ قرآن کا ترجمہ کئی لوگوں نے کیا اس طرح سے، لیکن آؤ بریلی کے امام عشق و محبت کا ترجمہ کنز الایمان اٹھاؤ، آپ نے کس سلیس انداز میں اور کس ادب کے انداز میں فرمایا، اے رسول ہم نے آپ کو روشن فتح عطا کی تاکہ آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف کر دیا جائے۔ کتنا بڑا فرق ہے آپ کے اگلے اور پچھلے میں اور آپ کے اگلوں اور پچھلوں میں، کتنا بڑا فرق ہے۔ آپ کے ذریعے سے اے رسول، آپ کی وجہ سے، آپ کی برکت سے اللہ آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف کرے۔ اس میں عقیدہ بھی سلامت ہے، عصمت کا اور بارگاہ رسالت کا ادب بھی محفوظ ہے۔ یہ ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو لوگ ٹھوکر کھائے وہ ایسے ہی لوگ ہیں جو بے عشق رسول پڑھتے رہے یا بے عشق رسول قرآن کا ترجمہ کرتے رہے۔ میں نے بہت قبل آپ کو تفسیر میں بتایا تھا، اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب۔ نور سے مراد رسول اللہ کی ذات اور روشن کتاب سے مراد قرآن عظیم۔ لیکن اس آیت میں پہلے کس چیز کا ذکر آیا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور، نور کا ذکر ہے۔ نور ویسے نارمل چیز بھی یہی ہے کہ
کہ کسی بھی کتاب کو پڑھنے کے لیے لائٹ پہلے چالو کرنا پڑتا ہے. اجالا ہو تو کتاب پڑھی جاتی ہے نا, نور پہلے ہو پھر کتاب مبین پڑھ سکتے ہیں. اسی لیے اس آیت کی ترتیب بھی دیکھیں, نور پہلے ہے, مطلب یہ ہے کہ تم پہلے اپنے قلب کو نور مصطفیٰ سے جگمگاؤ, پھر قرآن پڑھو, تمہارے قدم ہدایت پر رہیں گے, تمہارے قدم ہدایت پر رہیں گے. عزیزان گرامی وقار, اسی سورہ فتح کی آخری آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اللہ فرماتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں, اور ان کے ساتھ جو ہیں, اب ان کے ساتھ کون ہے؟ صحابہ. سمپل سی بات ہے, ہر کوئی جانتا ہے. ان کے ساتھ جو ہیں, اللہ فرماتا ہے ان کی صفات کیا ہیں, سنو ابھی. اللہ فرماتا ہے اشداء علی الکفار, کافروں پر سخت ہیں, رحماء بینہم, آپس میں نرم دل ہیں, آپس میں نرم دل ہیں. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, تم ان کو دیکھو گے رکوع اور سجدے کے عالم میں ہوں گے اور اللہ کا فضل ڈھونڈ رہے ہوں گے. یہ صحابہ کی صفت ہے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, ان کے چہروں پر تو سجدوں کے نشان آ چکے ہوں گے. اس کا مطلب وہ نہیں جو کالا نشان ہے, شامی کباب. بہت سارے لوگ اس آیت سے یہی سمجھتے ہیں سیماہم فی وجوہہم, وجوہہم ہے ایک, یہ عربی میں وجہ جو ہے پورے چہرے کو کہتے ہیں, اور پیشانی کو جبہہ کہتے ہیں. جبہہ یعنی پیشانی پر اگر نشان کی بات ہوتی تو صرف جبہہ کا لفظ آتا. اللہ نے قرآن میں فرمایا فی وجوہ, ان کے پورے چہرے پر سجدے کے نشان ہیں, یعنی چہرہ چمکدار ہوگا. اور بعض لوگ گھس گھس کر کے پیشانی پر کہتے ہیں کہ یہی نشان ہے جو قرآن میں ذکر ہے. بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے. ہم بھی بہت سالوں سے سجدے کر رہے ہیں, بہت سالوں سے ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں. بہرحال جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی صفت آئی ہے اس پر مجھے بات کرنا ہے. کیا ہے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, وہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل ہیں. اے مسلمانوں, کہیں اس کو تم نے پلٹ تو نہیں دیا, کہیں اس کو الٹ تو نہیں دیا کہ اب آپس میں بہت سخت ہو گئے اور دوسروں کے لیے نرم ہو گئے؟ ہم دیکھ رہے ہیں, حالات دیکھ رہے ہیں. اپنوں کے لیے اتنا سخت دل ہو گئے ہیں لوگ, بات چیت کرنا پسند نہیں ہے, سلام کلام نہیں ہے, ملنے کی خواہش نہیں ہے. اور وہی کفار و مشرکین کے ساتھ خوب بگاڑی جا رہی ہیں, ان کے آؤ بھگت کیے جا رہے ہیں, ان کے استقبال بھی چل رہے ہیں. یہ آیت کو الٹ کر کے رکھ دیا اس زمانے کے لوگوں نے. جو صحابہ کی کیفیت تھی وہ یہ تھی. آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کوئی رعایت نہیں کرتے تھے اگر اس کے اندر ایمان نہیں ہے تو. آج ہی کے درس میں نے صبح بتایا, جنگ احد میں ابو عامر راہب, جس کو پورے مدینے والے چاہتے تھے, وہ راہب کے نام سے مشہور تھا, وہ مکہ بھاگ کر چلا گیا تھا جب حضور آئے تھے مدینے, اور مکہ والوں کو بھڑکا کر کے احد کے میدان میں لایا تھا. اور اس نے یہ کہا تھا کہ اے لوگوں, پورا مدینہ میرا, جیسے آج کہتے ہیں فین فالوئنگ ہے, ہاں ایک بات پر سب ٹوٹ پڑیں گے, چلو میں جب جاؤں گا پکاروں گا مدینے والے صاحب محمد کا ساتھ چھوڑ کر میری طرف آ جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابو عامر راہب آیا میدان میں اور پکارنے لگا, اے مدینے والو دیکھو میں آ گیا, میری تم بڑی عزت کرتے تھے, میری بڑی خاطر تواضع کرتے تھے. وہ بابا تھا مدینے کا, لوگ اس کی ارد گرد گھومتے ہی رہتے تھے حضور کے آنے سے پہلے کی بات. اور وہ جلن کے مارے بھاگ کر گیا تھا مکہ سے, مدینے سے. اب جب وہ للکارنے لگا تو جانتے ہو جو برسوں سے اس کو راہب کہتے تھے وہ انصار صحابہ آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں, ہاں ابو عامر راہب, ابو عامر ہم تجھے اچھی طرح پہچانتے ہیں, تو فاسق ہے, عدو اللہ ہے, تو اللہ کا دشمن ہے, رسول اللہ کا دشمن ہے, ہم اچھی طرح تجھے جانتے ہیں. اور جب اس کو سب صحابہ نے للکار دیا تو ایک صحابی آگے بڑھ کر کے آئے, حضرت حنظلہ, کہا رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, آقا مجھے اس سے لڑنے کی اجازت دیں, میں اس کی گردن مار کے آؤں. جانتے ہیں
یہ حنظلہ کوئی اور نہیں، اسی ابو